بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنایا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ وعرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اوقیہ تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ کی سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ پر حضرت بلال حبشی کا پہلا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود و سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی لیلیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابوبکر صدیق سے بھی کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔
اتنے میں یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تھے، وہ سب کچھ لے کر آئے، حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں بھی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ترمذی حدیث 3675۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا، جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنی محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول ہے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے۔ ترمذی 3661 حدیث نمبر۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دے کر صدیق اکبر کی بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بخاری شریف حدیث میں 3454، بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ الریاض الزغرا کی روایت ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ الریاض النصرہ جیم 17 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استغفار فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابوبکر سے کہیے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ تم
اپنے اس فخر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض گزار ہوئے، بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود سخا کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔